له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا. حضرات، آج کی اس اہم مجلس میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ مقام حدیث ہے، اور میں یہ اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر لب کشائی کروں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور یہ بات ہر فرد و بشر اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میں نہ نام سے چلنے والا ہوں، نہ افراد اور مجموعے کی تعداد سے آگے بڑھنے والا ہوں. چند افراد لوگوں کو پھر بھی اتنے لگن سے تکلیف کرتا ہوں جتنے ہزاروں کے مجموعے میں. یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ جمعہ کی آیت کریمہ. یہ آیت کریمہ میرے آج کے موضوع کے لیے اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے سے پہلے لفظ حدیث جو ہے اس کا مطلب اور معنی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. لفظ حدیث کا جو اطلاق ہے وہ قرآن مجید کلام اللہ پر بھی ہوتا ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اس آیت کریمہ کے اندر اسپیسیفک خاص طور پر جو لفظ حدیث کا اطلاق ہے وہ کلام اللہ قرآن مجید کا ہے. حضرات، اسی طرح قرآن مجید کے جو مختلف مضامین ہیں ان مضامین پر بھی لفظ حدیث کا اطلاق ہوتا ہے. قرآن مجید کے بنیادی طور پر 3 مضمون ہیں: توحید، رسالت اور قیامت. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. یہاں پر قرآنی ایک خاص مضمون جو قیامت کا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ حدیث کا استعمال.
یہ ایک مستقل عنوان اور موضوع ہے، لیکن میں نہیں دو آیات پر اتفاق کرتا ہوں۔ اب آئیے لفظ حدیث جو ہے اس کا اطلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، سب سے پہلی چیز میں نے کیا بولی ہے؟ ذات۔ آپ کی بات، آپ کا عمل اور آپ کے سامنے کیا ہوا کسی کا قول و عمل، یہ لفظ حدیث کے اندر شامل ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ لفظ حدیث قرآن مجید پر، لفظ حدیث سیرت النبی پر، اب اسی طرح جو لفظ حدیث ہے وہ صحابہ کرام کے فہم پر بھی بولا ہے۔ کس پر بولا جاتا ہے؟ اور بھائی اہل حدیث اور غیر اہل حدیث میں بنیادی فرق ہے۔ ہر مسلمان قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، ہر مسلمان وہ قرآن حدیث کا دو نظریوں کرنے والا بھی خالص اور اصل کا شوق ہے۔ اہل حدیث اور غیر اہل حدیث میں فرق کیا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں جیسے صحابہ کرام کی بات ہے۔ بس اب صحابہ کرام کا جو فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کا پابند کیا۔ جو آدمی صحابہ کرام کے فرق کو چھوڑ کر قرآن حدیث سمجھنے کی کوشش کرے گا یا پہلنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی قسم ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن حدیث دو وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اللہ نے فرمایا میں ان لوگوں سے راضی ہوں جو ہے نبی تیری جماعت کے راستے پر واضح لفظوں میں کلیئر کا۔ اور دوسری بات فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہاں اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک نبی کی سنت ہے، ایک صحابہ کا طریقہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو پیغمبر کی سنت صحابہ کے طریقے پر نہیں اپنائے گا، کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جہنم رسید کرتا ہے۔ یہ ایک بھی واضح ہے، جو صحابہ کا راستہ چھوڑ دے وہ جہنم کے اندر گرے۔ اب صحابہ کرام کی سیرت اور فرق اس پر بھی لفظ حدیث کا اطلاق دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنی، من اسأل بشفاعتك یوم القیامت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا کہ جس کے حق میں آپ شفاعت کریں؟ یعنی وہ کون بندہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ يسألني عن هذا الحديث اولا یا ابا ہریرہ اللہ يسألني عن هذا الحديث اولا منك۔ فرمایا ابو ہریرہ اس حدیث کے بارے میں میرے علم کے مطابق اس سے پہلے کسی اور نے سوال نہیں کیا۔ تو
تو صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق لفظ حدیث کا اطلاق جو ہے وہ صحابہ کرام کے فہم پر بھی ہوتا ہے. تو الحدیث سے مراد قرآن، الحدیث سے مراد نبی علیہ السلام کی سیرت، اور الحدیث سے مراد صحابہ کرام کا رستہ اور ان کا فہم. بات کی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اور الحدیث کے اندر نبی علیہ السلام کی ذات بھی ہے. یہ جو مصری علماء ہے نا، جو داڑیاں اڑا دیتے ہیں، نمازیں بڑی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں لیکن شکل سنت کے مطابق نہیں، ان کو شیطان نے دھوکہ دیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ قول فعل یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام کی ذات سنت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد مبارک سے لے کر آپ کے مبارک ناخنوں تک پوری کی پوری جو نبی علیہ السلام کی ذات مقدس ہے، اللہ کی قسم ہے، وہ بھی قرآن، سنت، وحی، دین اور مسلمان کے لیے دلیل کی حیثیت ہے. بات کی سمجھ آئی ہے؟ اب آ جائیے مقام حدیث بیان کرنے کی ضرورت کیا پڑی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، لیکن نہیں ہے. میں کراچی چلا پروگرام دے کہ ہوائی جہاز سے سب ایک بندہ میرے نام پہ کہ داڑھی منڈا نہ کچھ نہ داڑھی، میرے کیا لگا مولوی ہو. میں کیا اللہ پاک بنا دے تو دی عطا ہے. بات سارے مولوی پر آگے نے وہ لفظ مولوی تو بڑا چڑھ دے، اور نے مینو مولوی نہ سمجھی. میں تینوں پھر آؤں گا پوترا سمجھ نہیں. اللہ ساڈا مولا ہے، اسی مولوی ہوں. محمد رسول اللہ ساڈے مولا نے، اسی مولوی. جبرائیل ساڈے مولا نے، اسی مولوی. میں کہا جی آؤ مولوی. آدھا کی تسی حرام حرام دیاں بانسریاں مارتے پھرتے. اعوذ باللہ من الشیطان. انما علینا البلاغ، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ پہنچانا. شریعت کون بناتا ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. شریعت نبی بھی نہیں بنا سکتا ہے. شریعت کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. میں نے کہا علماء شریعت بتاتے ہیں، شریعت اللہ بناتا ہے. اور اگر حلال و حرام نہیں ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اللہ نے ماں، بیٹی کو، بہن کو حرام کیا. ایک انسان جنسی عمل، ہم بستری جماع وہ بیوی کے ساتھ کرتا ہے، ماں بہن بیٹی سے نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. اس کا سبب کیا ہے کہ ان کو کس نے حرمت والا بنایا ہے؟ اللہ. اچھا وہ میری سوچ سے بھی زیادہ پرہیز تھا. کہتا کوئی اور تمہاری بات اعوذ باللہ کے رکھنا نہیں چاہیے. مجھے کہنے لگا ایک سوال کرنے لگا، 5 منٹ چپ رہ کر جواب دینا. میں نے کہا کیا سوال ہے؟ کہتا ہے ہر چیز کو کس نے بنایا ہے؟ میں نے کہا اللہ نے. شیطان کہتا ہے بتا اللہ کو کس نے بنایا. اس کا جواب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سورۃ اخلاص جو ہے وہ انکار کر دی. کیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ لم
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اور فیصلہ بنیو دنیا کی ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور جس وجود کو کسی نے نہیں بنایا اسی وجود کو اللہ کہتے ہیں. تو عید کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ شرک سے. سنت کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ بدعت سے. مقام صحابہ کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ شیعہ کی گندی زبانوں سے. حضرات ایسے ہی جو مادر پدر آزادی چاہتے ہیں نا، مادر پدر آزادی میں پہلی جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث. مادر پدر آزادی میں پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ سنت اور حدیث. سنت اور حدیث. سنت اور حدیث ہے. مثال سود کھاتے ہیں رکاوٹ حدیث، زنا کے قریب جاتے ہیں رکاوٹ حدیث، جوا کرتے ہیں رکاوٹ حدیث ہے. حضرات توجہ کیجیے میری بات کی طرف. حضرات حدیث کا جو انکار ہے اللہ کی قسم ہے وہ حقیقت میں قرآن کا انکار. حدیث کا انکار کس کا انکار ہے؟ پھر بولے کس کا؟ قرآن کا. مثال اللہ نے قرآن مجید میں کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. اللہ نے فرمایا قرآن میں سورج کو سجدہ، اور بولو سورج کو سجدہ، چاند کو سجدہ، لیکن قبر کو سجدے کی ممانت، انسان کو سجدے کی ممانت کہاں پر ہے؟ پیغمبر کی حدیث میں. آج جو قبروں کو سجدے کرتے ہیں ان کے سامنے رکاوٹ کرنے کی حدیث ہے. انہوں نے حدیث نے چنگی لگتی. اب میرے ساتھ رہنا. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اچھا اللہ کے رسول ہے. کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں فوت ہوئے؟ آپ کا وجود کیسا تھا؟ آپ کیسے کھاتے تھے؟ کیسے پیتے تھے؟ یہ کہاں پر آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے. صرف محمد رسول اللہ. حضرات اگر آپ کی رسالت کے تذکرے قرآن کے اندر ہے تو رسالت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، اعلان نبوت سے لے کر آپ کی وفات کے کلمات تک سارے کی ساری جو رسولیت ہے وہ پیغمبر کی حدیث اور سنت کی. اور قرآن مجید بسم اللہ کی بات لے کے ناز دی سی تک پڑھی ہے نا، پورا قرآن پڑھ لو پتہ نہیں لگتا کہ اللہ دے نبی نے کس عمر دے وچ کیڑی جگہ تے کھلو کے سب تو پہلا قرآن نبوت اور رسالت دی دین اسلام دی دعوت دیتی سی. یہ گل قرآن وچ لکھی ہے. کنے وچ لکھی ہے؟ حدیث دے وچ. اب حضرات آ جائیں ذرا میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کرو. اور نماز پڑھنی پڑتی ہے، پانچ ٹائم پاک رہنا پڑتا ہے. یہ ظالم جڑے نے بیبیوں کے نال جنسی کام کرتے رہتے ہیں، بے غیرتی بے حیائی والے. نماز پڑھنے واسطے پاک وجود چاہیے. لکھی آتے ساری دل کی کیا ہے؟ ساری دل کی کیا ہے؟ جہاں بندہ یہ کہے نا کہ نماز سارے دل کی قائم ہے، ایسے دیسو تہاڈا بچہ بھی بول کے کہہ سکتا ہے پکا کافی. جب نماز کا انکار کرے وہ پکا
جڑا نہ پڑھے مسلمان کمزوری بے نماز پڑھتا نہیں کدی ایک پڑھ نہیں دو چاہتے نہیں لیکن جڑا آ کے میرے دل دی پڑھی مسلمان ہے کافر ہے کافر اور یہ جڑا نے میری دل دی پڑھی ہے یہ بھی اگے سب تو پہلی یہ رکاوٹ ہے وہ کہڑی چیز ہے اللہ اکبر حدیث قبر دا پجاری رکاوٹ حدیث آدھا دل دی پڑھی پڑھائی رکاوٹ اللہ فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ زکات ادا کرو مال پر کروڑوں پتی اربوں پتی زکات دے وہ دل نہیں کرتا زکات دے وہ چوری پڑی کیویں جاتی ہے پیغمبر دی سنت حدیث دے پیغمبر دی سنت اور بولو پیغمبر کی سنت حدیث کتب علیکم القتال وهو كره لكم اللہ تعالیٰ سے پڑھتے کتاب فرض کر دیتا ہے حضرات اب کتاب کی اقسام دفاعی اور اقدامی یہ اقسام جو ہے یہ پیغمبر کی حدیث کے اندر ہے اور جہاد اس کا معنی جو ہے یہ بھی پیغمبر کی حدیث کے اندر ہے جہاد کے بنیادی طور پہ 4 معنی بات کہیں اور بھی کر جائے میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تو عید کی دعوت دینا یہ بھی جہاد جامع حکمران کے سامنے کلمہ کہنا یہ بھی جہاد اپنے نفس کو کچل کر اللہ کا مطیع فرما بردار بنانا یہ بھی جہاد اور اللہ کے لیے دشمن کافر کے ساتھ لڑنا یہ بھی جہاد اب جو لوگ ہمارا ہے ان کے سامنے بھی رکاوٹ جو ہے وہ نبی اسلام کے حدیث اب اس کا آسان حل کیا سوچا ہے مختلف بات حدیث کا انکار کرنے کے لیے پہلا بات اور جیڑی حدیث قرآن کے خلاف ہو گیا وہ نہیں بننی پہلا بہانا پہلا بہانا کہ جڑی حدیث قرآن کے خلاف ہوئے انہوں نہیں بننی شیعہ بلا کے آتے وہ سارے اے امامہ دیا روایتاں نے یہاں امامہ دیا روایتاں کے قرآن ٹکراتا ہے ایسا قرآن نہیں بننا یہ میرے پاپی نے یہ کہتے ہیں قرآن کے نال حدیث ٹکرا دی ہے اسی حدیث نہیں مثال رفعت ہے قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آپ ٹکراؤ پیدا کیتا کہ رفع یدین یہ حدیث قرآن کے نال ٹکرا دی لہذا سی نہیں بنی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والی حدیث اس ایپ میں ٹکرا دیے لہذا اسی اس حدیث کو نہیں بنتے اللہ نے کیا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اونچی آمین اس ایت میں ٹکرا دیے لہذا اسی اس حدیث کو نہیں بنتے یہ گل پلے بند ہو کوئی حدیث بھی قرآن کے نام ٹکراندی نہیں جڑا ٹکران کی کوشش کرے وہ آپ پاگل ہے اور قرآن حدیث کی سمجھ نہیں ایک نقطہ اپنے دماغ کو فٹ کر لو جس طرح قرآن امت تک پہنچے اسی طرح نبی کی حدیث امت تک پہنچے جس طرح قرآن امت تک پہنچا ہے ویسے ہی نبی علیہ السلام کی حدیث بھی امت تک پہنچی اور جس طرح قرآن محفوظ ہے اللہ کی قسم ہے جیسے قرآن محفوظ ہے ایسے نبی علیہ السلام کی زبان بھی محفوظ ہے تھی آخو کہ مولوی صاحب ایڈی وڈی گل کر چڑی ہے ہاں اللہ فرماتے ہیں
قرآن میں اتارے ہیں سب کے لفظ اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بھائی اس تو مراد کی دسو بولو. قرآن کی حفاظت. لیکن ہم تو میں گل سمجھانا ایک بندہ ہے تھی نو آخو بھیا مسجد کا تو چوکیدار کرنا ہے. بندہ ایک آ کے منہ لا کے لے جائے انہیں چوکیداری کا حق ادا کیتا پکے لا کے لے جائے موٹر کھول کے لے جائے چوکیداری ان کو ہوئی ہے. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہے جی اس تو مراد صرف لفظوں کی حفاظت ہے. ایک لفظ کا ترجمہ تشریح جی تے صرف لفظوں کی حفاظت ہے پھر تے حفاظت ادھوری. پوری حفاظت ہوتی ہے کہ لفظوں کی حفاظت ہے تے لفظوں کے معنی کی بھی حفاظت ہے. گل سمجھ لگی نہیں. نزل الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حضرات قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور قرآن کا معنی پیغمبر کی حدیث اور سنت بھی محفوظ ہے. یہ بات گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. یہ مقام حدیث لوگوں کے بیان کرنا ہے جی جی ایک پتر والی شیشی کے پتر بندہ پوری شیشی کے لدے نا. پہلی گل ہے لدنا مشکل. دوسری گل ہے پہلی شیشی خالی کرنا مشکل. یہ جی بات ہے علمی ہے جی مدارس کے اندر طلباء اسے سکھاتے ہیں لیکن میں انتہائی سادہ انداز میں تمہارے سامنے بیان کروں. حضرات حدیث کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ آج جی بھائی حدیث جی نا قرآن کے خلاف تے کوئی حدیث بھی قرآن کے خلاف نہیں. بولو کوئی حدیث بھی قرآن کے خلاف نہیں. میرے ایک بندہ کہنے لگا جی میں پیش کرنے لگا کہ کرو پیش. اللہ نے قرآن کی چاکیا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آووا فاستغفروا لهم مما قالوا وكان عند الله وجيها. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے قرآن بیان کرتا ہے بڑے معزز سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ بڑے ہی معزز. اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہانے لگے تو ان کے کپڑے جو ہے وہ پتھر لے کر بھاگ گئے. حدیث کے اندر آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ننگا. قرآن آتا ہے موسیٰ عزت والے. حدیث جو یہ نعوذ باللہ موسیٰ کو ننگا کرتی ہے. بات سمجھ آئی؟ لوگ پھر کنا کو ہاتھ لا دے ہوئے قرآن دے رشتے ہے حضرت موسیٰ بڑے عزت والے نے تے حدیث دے بچے حضرت موسیٰ لگے توبہ توبہ توبہ. ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب کئی سالہ تو یہ جڑی گل ہے نا میرے دماغ دے وچ کھٹک دی. انسان بیمار جو ہو جائے جسم تو جنی دیر تک ڈاکٹر کے کول نہ جائے تسلی بخش علاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں. ہو سکتا ہے معمولی تکلیف سمجھ کے نظر انداز کرے وہ وڈی بھی بات نکل آئے. میں کیا بھائی تیروں جو علمی اشکال ہے تو علماء کو جا جی یہ گل قرآن کے نکل آئے پھر ادا ہو نہیں سکتا. اللہ چاہتا ہے عمر صدیق دی گل پلے بن لو. میں صحیح بخاری دے دفاع کا مقدمہ پاکستان دی چیف کورٹ کے اندر لڑے جنہوں جسٹس چیف جسٹس خواجہ شریف سی خود چیف جسٹس سے نام اللہ کی توفیق نال میں مناظرے کی تھی. میں ایک گل چیف جسٹس نے کہی سی وہ گل پر کہہ دنیا کے اندر کسے کافر دا کسے داعیے ملحد دا کسے
کرے حدیث کا، کسی گستاخی حدیث کا کوئی اعتراض حدیث کے اوپر ایسا ہے ہی نہیں کہ جنہاں جواب اللہ کے قرآن کے وچ نہ ہو. سبحان تکبیر، کتاب حدیث شان مصطفیٰ. میں کہا حدیث دے وچ آ کے حضرت موسیٰ لگے تے تسی حدیث دی توہین کرنا واسطے کرنا نو ہاتھ لا لگ پئے. اج میں ساڈے بریلوی بھرا نے ایک جگہ تے ساڈے عالم دین نے تقریر کی تھی کہ نبی اسلام نے کھڑے ہو کے ارشاد کیا پھر دے بندیاں نے مسجد دے اوتے اٹا مارنا شروع کر دیا. بڑا سال بڑی مشکل ہے انہوں کی جان بچی ہے حدیث ہے، لیکن انہوں نے کسی وجہ کو بیان کی تھی، لوگوں نے بات سمجھ نہ آئی، انہوں نے سمجھا بھائی نبی اسلام کی تو انکار دیتی تو لوگ کہتے انگریز پیشاب کر دیں. اور پوری گل کی ہے کہ تھلے روڑی سی مصطفیٰ کے تھلے بہ جاتے تھے کپڑے پلید ہو جاتے تھے. آپ اس وجہ کو عطا صبح قوم فبرالت آئی 7-8 دن بعد انہوں اپنے مولوی جیسے پوچھے آنا شہر آ کے انہوں نے وہ حدیث ہے. بعض بندے بولے اسی نہیں جی ہوتی حدیث مانتے، جی کئی بندے کیا چاہتے ہیں کوئی اگلے اسی نہیں قرآن مانتے میرا مصطفیٰ بشر کی قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. اگر اسی نہیں قرآن مانتے جڑا کہ نبی عالم الغیب نے آدھر کہ نہیں حضرات. حدیث میں اگر کوئی واقعہ ہے اسے حدیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جس نے حضرت آدم کے اماں ابا نو جنت دے وچوں کڈیا ہے کپڑے سمیت کڈیا ہے کہ کپڑے لا کے ننگے قرآن دے وچ ہوندا ہے اگر اس بنیاد پر حدیث کا انکار ہوگا حضرات اسی بنیاد پر پھر قرآن کا انکار ملا دیں. بات بندے کی وہ چھوٹو نہیں حدیثہ 200 سال بعد لکھی ہے نہیں. یہ بات دیر پہ رکھ دو جیسے قرآن امت تک آیا ہے ویسے نبی کی حدیث بھی، جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے نبی کی حدیث بھی. میں ایک آدمی کے گھر چلا گیا، گرمیوں کا موسم تھا، اس نے شربت بنایا. شربت بنانے کے بعد آپ کو پتا گرمیوں میں مکھیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، انہیں مکھیاں مار کے نا شربت میں چھوڑ دیتی. کہتا مولوی جی پیو. میں زندگی تجربات دے وچ گزاری ہے. مسلک دا پیغام یہ نہیں کہ آواز ہوتی ہے تو کتوں ہوتی ہے پتہ ہی کوئی. حدیث کیا ہے؟ زبان فی شراب احدکم فلیغمس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پینے والی چیز کے اندر مکھی گر جائے تو وہ کر باہر نکال لو، چیز کو پی لو. ایک پر کے اندر وبا ہے اور دوسرے پر کے اندر شفا ہے، دوسرے پر کے اندر اس وبا کا علاج ہے. اور تجھے بھی آخر لگے مولوی صاحب کام تے بڑا مشکل ہے، دھیان ہے نا. میں نے ایک الزامی جواب اس کو دیا. الزامی جواب میں کہ تسی ڈڈو کھایا کرو، کتے کھایا کرو. آج کل دیکھو نا خبریں تے اخبار جڑی ہے ٹی وی انہوں نے خبر آ رہی ہے لاہوریاں دے بارے تے مشہور ہے نا، کھوتے کھا رہے ہیں پٹھان کتے کھائی ہوتے وہ پشاور دے وچ کر سا میڈیکل پروف آ گیا کہ واقعی کتے
لگتا وا گجرات کے جس علاقے سیالپور سب وڈی سڑک لگتی تو نندیپور پاور اسٹیشن اتنے چینے نے چینی جڑے نے چینی جڑے کتے کھانے نے بڑے وہ سارے علاقے کے جن کتے نے نا ڈک سب غائب ہو گئے کتا کو نظر ہی نہیں ہو گیا وہ منیا پڑھ کے 500 جو کتا بیچ کہیں تو 50 بیچ بہت سارے چینی ہوتے وہ کتے دبا دم کھائی لگی وہ پتہ لگا اسے جڑے پٹھان دے نا وہ جڑے چرسی چوسی اور نمک بھنڈی جڑی وہ جڑی کتے ہی خوان ہے الزامی میں نے اس کو جواب دیا کہ تم پیشاب پیا کرو پیشاب کا پلید ہونا کس میں ہے اور بولتے نہیں حدیث میں پخانے کا پلید ہونا کس میں ہے دنیا کے کئی کافر ملکوں کے اندر انسانی پیشاب کو صاف کرنے کے بعد بطور منرل واٹر پیا جاتا ہے سویڈن جو ملک ہے اس کے اندر انسانی پیشاب کو پانی کے طور پر صاف کر کے پیا جاتا ہے اور انسان ساری زندگی سجدے پیرے میں پانی کی نعمت کا شکر کی ادا کر سکے. اب ہوا کیا اس وقت نہ چھٹی تھی جمعے کی. جمعے کے نوائب کے میگزین کے اندر مضمون آیا کہ یورپ کے 5 بڑے سائنسدان جو ہے 5 بڑے سائنسدان مسلمان ہوتے ہیں. انہوں نے اس حدیث پر تحقیق شروع کی. مقصد کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑائیں گے اور جب تحقیق کی تو کس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں مکی کے ایک پر کے اندر وبا ہے جس پر کے ساتھ کو گرتی ہے تو سائنسدانہ کی لکھے ہے تجھے پر کے اندر اللہ نے اس وبا کو ختم کرتے 10 گنا زیادہ اجزاء سر پڑ کے بہ گئے بھائی 1400 سال پہلا جیڑی شاید ہون سانو 21ویں صدی وچ سائنس دے آلات تے کیمیکل دے نال پتہ لگی ہے کہ 1400 سال پہلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا حضرات پہلا نظریہ میں حدیث قرآن کے خلاف ہونے دے نہیں بنتے. سارے مدد کے اندر بریلوی مسلک کے عالم نے مولانا غلام رسول صاحب بزرگ نے تے میری بڑی عزت کرتے ہیں بڑا ادب بھی کرتے ہیں. وہ سبب ہے انہوں کا ٹاکرا ہو گیا منکر حدیث کا. میرے گھر آ گئے کہنے لگے پتر جی پیچا پی گیا یا تو سارے نال مناظرے کرتا رہتا ہے اج میں کافر کے گئے تو جی وہ سوچ کے وکھائے نا تو پھر بننا. میں کہا مولوی صاحب کوئی نہ میں فیکٹری رنگ بھی چوکا مسلمانوں دیکھتے سانو ٹائم لگتا ہے تو کافروں دیکھتے ٹائم نہیں لگتا کیونکہ انہوں سٹن سے دل نہیں نہ کرتا انہوں سٹن سے دل نہیں. اسی بھی چاہتے پر برا ساڈے یہ جہنم کے اندر جان اہل حدیث نہیں جان ساڈا سٹن سے دل نہیں کرتا. اتنے تو کیا میں کہ ہاں جی کی آتے ہو یہ جیڑی حدیث قرآن کے خلاف ہوئے نہیں مننی. میں کہ گانے کیوں نہیں دے سکتے تو نہیں اللہ صاحب لے کے تھلے اپنا نام لے. میں بڑی سنی میں کہ تسی نبی رسول کو پتا توبہ جی میں نہیں میں کہ میں پھر تہاڈی گل کیویں مان لوں. تسی جی وہ حدیث قرآن کے خلاف ہوئے تو نہیں مننی اے بسم اللہ کی بات کو لے کے ورنہ سی تک پورا قرآن پہ آ جائے یہ گل قرآن کے وچوں کہہ لو تو میں تہاڈی گل مان لاں تے جے گل قرآن کے وچوں نہ نکلی تے اساں تینوں جھوٹا مننا تے ایمان مننا اسی تینوں ہور کچھ مننا نہیں. اور ویکھے بڑے عقیل ہے کبھی سجے تے کبھی کھبے. حضرات پہلا شیطانی جو نظریہ
بیان ہوئے ہیں حدیث قرآن کے خلاف ہو. اللہ کی قسم ہے کوئی حدیث جو ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. عمر صدیق اپنی ماں کا دودھ اپنے اوپر حلال نہیں سمجھتا. جاؤ کوئی بندہ پوری دنیا میں سے کوئی حدیث لے آیا جس حدیث پر اعتراض کرے گا میں وہی بات انشاءاللہ قرآن سے نکالوں گا. دوسری بات کہتے ہیں حدیث جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہے, ہم نے نہیں مانی. دیکھو جی مولوی نے ملا نے اسلام کو مکھی جوس بنا دیتا ہے, اندر مکھیاں ڈول کے کٹ لو تو پی لو, کیسی بات ہے. اب میں نے کہا اچھا آ لو قرآن مجید کیا کہتا ہے. حافظ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ حافظ تو میرے نام ساتھ دینا جو قال أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ. حضرات اللہ کا نبی ہے ادری بستی کے قریب سے گزرا, یہ کیسے آباد ہوگی؟ اللہ نے کہا چل تو ہی پہنچ جا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ 100 سال فوت رہا. کتنے سال؟ 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. کتنی دیر تم پڑا ہے؟ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے؟ یا اللہ جی دن یا دن کا کچھ حصہ, دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے کیا کہا ہے؟ گزرنے کے بعد بھی اس اللہ کے نبی کا کھانا باسی ہوا جو کئی سہسا دیے بھائی 100 سال نہ جیتے شاید ان کو ترک دیے. اگر قرآن یہ بات بیان کرے تو پھر انکار کی ضرورت نہیں, لوگوں کو تو جتیاں بھی آتی ہیں. حدیث میں یہ بات آ جائے تو کیا کہتے ہیں وہ حدیث ہی یہ سائنس سے نام ٹکراتی ہے جی, یہ میڈیکل ٹروتھ ہے, تو ٹروتھ رہ کے لگا پھر جتنے مرضی کھجر ہو. جس بنیاد پر مصطفیٰ کی حدیث کا انکار کرے گا اسی بنیاد پر قرآن کا انکار کرے گا. سمجھ آئیے بات کی. قرآن مجید کا دوسرا واقعہ اصحاب کہف. وَنُكَلِّمُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اصحاب کہف کتنی دیر سوتے رہے؟ 309 سال. 309 سال. حضرات 309 سال سوتے رہے بغیر کھاتے پیتے کرتا بھی لیتے رہے. دنیا کی سائنس اس گل کو تسلیم کر دی نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے اور مصطفیٰ کی کوئی حدیث جو ہے وہ سائنس کے خلاف نہیں. سمجھ آئی؟ ایک وہ بھی طریقہ ہے اس کا انکار کرنا. وہ کی یہ چیز جی حدیث ہے نا یہ تاریخ کے نام ٹکراتی. حدیث کتنا ٹکراتی ہے؟ حدیث تاریخ نہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو نکاح ہے اس کا لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور کیا کہتے ہیں تاریخی حقائق جو ہے وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں اور تاریخی عقائد کی بنیاد پر سیدہ عائشہ کے نکاح کا انکار کرتے ہیں. نکاح میں ان کی عمر کا انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نکاح ہوا ہی نہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جب نکاح ہوا تو وہ بڑی جوان 20 سال سے زائد ان کی عمر تھی یا 20 سال کے قریب ان کی.
اچھا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے. دنیا کی جتنی تاریخ ہے نا اٹھا جتنی تاریخ ہے دنیا کی ساری تاریخ کہتی ہے یہودی بھی عیسائی بھی سب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا ہے. یہودی اندر سے حضرت عیسیٰ کو اپنے ہاتھی سولی ٹکے تو عیسائی بھی آتے ہیں کیا ہو یہودی نے حضرت عیسیٰ کو سولی ٹکے. حضرات قرآن پہلی کتاب جس نے دنیا کی تاریخ کو ٹھوکر لگائی اور کہا وما قتلوہ وما صلبوہ. قرآن پہلی کتاب ہے جو تاریخی عقائد لے کر یہ کرتا ہے. اگر تاریخ کی بنیاد پر تو حدیث کا انکار کرے گا تو تاریخ کی بنیاد پر قرآن کا انکار نہیں کرے گا. سمجھ آئی بات کی بھائی؟ یہ میں نے چند مثالیں دی. اب آ جائیے حدیث کیا ہے. حضرات بغلوں کے بعد یہ جو بغلوں کے بعد ہم اتارتے ہیں زیر ناف بال اتارتے ہیں جسم کے کچھ حصوں میں بدبو ہوتی ہے انگلیوں کے اندر پاؤں کے اندر سری جو ہماری پشت ہے اس کے اندر جہاں بھی انسانی گوشت ملتا ہے بو پیدا ہوتی ہے. بغلوں کے اندر بو پیدا ہوتی ہے چندوں کے اندر بو پیدا ہوتی ہے. یہ کس نے ہمیں سکھایا ہے الاستحداد کہ آپ نے بغلوں کے بال اتارنے ہیں آپ نے زیر ناف بال اتارنے ہیں. یہ کس نے سکھایا ہے؟ جو ہم خطرہ کرتے ہیں خطرہ بچہ پیدا ہوتا ہے جو ہم خطرہ کرتے ہیں یہ کس میں آتا ہے؟ اور جب عورت بچہ جنتی ہے بچہ جننے کے بعد کب تک اس کے قریب نہیں جانا یہ طریقہ کس نے بتایا ہے؟ میاں بیوی کے تعلقات یہ کس نے بتایا ہے؟ حدیث نے بتایا ہے. حیض اور نفاس کا جو فرق ہے وہ کس نے بتایا ہے؟ اور غسل کرنے کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ غسل کرنے کا طریقہ حدیث نے بتایا. اور شرمگاہ کو چھپانے شرمگاہ کو غور کیجئے نا یہ جو عقل کا ڈھول بجاتے رہتے ہیں انسان کے جسم میں جو قیمتی چیزیں مثال آنکھ قیمتی کھلی چہرہ خوبصورت ہے کھلا ہے. شرمگاہ خوبصورتی میں چہرے کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ بتائیے کر سکتی ہے؟ اللہ نے عیب کو چھپا دیا خوبصورتی کو ظاہر. اور یہ طریقہ کس نے بتایا ہے؟ یہ پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کی حدیث نے بتایا. حضرات صرف یہی نہیں اللہ کی قسم ہے مصطفیٰ کی حدیث کے بغیر کوئی انسان نہیں بن سکتا. مصطفیٰ کی حدیث کے بغیر کوئی انسان بننا تو دور کی بات ہے. مصطفیٰ کی حدیث کے بغیر کوئی باپ نہیں بن سکتا کوئی ماں نہیں بن سکتا. یہ نکاح کا جو طریقہ ہے کدھر آتا ہے؟ نکاح کا طریقہ کدھر آتا ہے؟ وہ نا چند بندے بیٹھے وہ آخر مولوی ہیں اچھے مولوی بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں لیکن اچھے زیادہ ہیں برے تھوڑے ہیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے اگر ڈرنے والے ہیں تو ڈاکٹر نہیں سائنسدان نہیں شریعت تو ہم کچھ برے ہوتے ہیں ہم انکار نہیں کرتے لیکن ان بروں کی وجہ سے سب علماء کو کہہ دیا جائے کہ یہ گندے ہیں اگر یہ بخشے گئے تو ہم نے جنت کی فرنٹ سیٹ پر جانا ہے. آپ کو پتہ ہے جنت کی فرنٹ سیٹ جو وہ کون سی ہے؟ نہیں فرنٹ سیٹ جنت کے سامنے بالکل جو ہے نا فرنٹ نہیں وہ جہنم ہے. جنت کے فرنٹ پر جہنم ہے. جو کہتے ہیں مولوی بخشے گئے ایسا جنت کی فرنٹ سیٹ تے جانا ہے اللہ نے جملہ ہی انہوں نے منہ ویدا کٹایا ہے جو جنت کی فرنٹ سیٹ ہو جہنم کل سے پہلے کی ایسا پروف ہے جی قرآن پروف قرآن پتر کے گل یہ ممبر ہی قرآن دی ہے یہ تے قرآن دی اس تو بغیر گل نہیں ہوئی. نعرہ تکبیر
شریعت اچھی ہے، بہت اللہ والے لوگ ہیں. اب آئیے ذرا غور سے توجہ سے بات سنیں. بولتے نہیں گئے، تھکتے نہیں گئے. تمہیں دسو کنیاں مانا جو اچھی آمین آتے ہو. میں تمہیں جگا کے رکھا. میرے پاس بیٹھے چند افراد، وہ کہے مولوی ایسے مولوی ایسے. اور جب میں نے ان کی طرف دیکھا نا، کہا نہیں حافظ صاحب اسی تو مولوی نہیں سمجھتے. میں کہا تھی بالکل غلط سمجھتے ہو، میں بھی مولوی ہوں. تھوڑا پیو مرے ماں مرے نا تے کسی چوڑے نے کو آخری رسومت آ کروا لیا جی، کسی مولوی نے نہ سدیا. کیا سارے باغا آسما جہانگیر ساری زندگی مولویوں نو کرتی رہی، براتی رہی، اسلام کے بارے بکواس کرتی رہی، لیکن جس نے مری ہے تو جنازہ پروا کی اگلے دبوایا. ساری زندگی لبرل 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 لبرل. حضرات یہ حدیث ہے جس نے ہمیں انسانیت سکھائی. آج یہ حدیث ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کا گستاخ ہے، اس کے سامنے رکاوٹ کرنے کی حدیث ہے. گستاخیاں نہیں چھوڑتا، پیغمبر کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اپنا ادب سکھائیں تو آئیے ان کو مصطفیٰ کا فرمان سنائیں کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی کس کی ناراضگی میں ہے؟ ماں باپ. حضرات اسی طرح حلال و حرام ہے، حلال و حرام اسی طرح حلال و حرام. اب وہ کون سی ہستی ہے جس نے آیا ہے؟ قرآن مجید ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اس کا شان کیا؟ يحب الله الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. یہ نبی انسانوں کو پاکیزہ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور جو حرام چیزیں ہیں ان کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ خبردار. کیا کرتا ہے؟ اور بولو کیا کرتا ہے؟ خبردار. پاکیزہ چیزیں. اب آئیے کھانے پینے میں جو چیزیں ہیں. اب شراب جو ہے اس کی جو قسمیں ہیں، اور یہ شراب پینے والے یہ مولوی مدرسے جن کی گاڑیوں سے شرابیں پکڑی جاتی ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان ظالموں کے سامنے مصطفیٰ کی حدیث رکاوٹ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. قرآن کہتا ہے خمر حرام ہے، اور حدیث اس کی قسمیں بتاتی ہے. وہ سیب سے بھی ہو تو حرام ہے، وہ انگور سے بھی ہو تو حرام ہے، وہ پیڑ کی ہو پھر بھی، اور رو کی گڑی ہو تو پھر بھی حرام ہے. یہ حدیث بتاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. اور جس کی زیادہ مقدار نشہ کرتی ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. مصطفیٰ نے بتایا ہے، مصطفیٰ نے بتایا ہے جو چیز بھی عقل میں فطور پیدا کر دے وہ خبر ہے، وہ حرام ہے، اس کے قریب جانا. ہوتے نہ کرتے سگریٹ پیتے نا، چل جاتے جاتے تو بھی پھکی مل لو. نشے کی دو قسمیں ہیں. نشے کی کتنی قسمیں ہیں؟ نشے کی دو. ایک نشے کی وہ قسم ہے جس کے کرنے سے انسان کی عقل ضائع ہوتی ہے، وہ شراب ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی 100 گرام شراب پینے کا عادی ہے. اگر وہ 200 گرام پیے گا اسے نشہ ہو جائے گا، وہ بھی چکر آ جائے گا. اور جو شیشی مین ہے ایک شیشی پینے میں تو دو پین گے تو انہوں نے کی ہو جائے گا، بولتے نہیں، نشہ ہو جائے گا. پہلی نشے کی یہ قسم. اور دوسری وہ نشہ کہ جس کے نام کرنے سے انسانی عقل ضائع ہو.
شراب کے پینے سے انسانی عقل ظاہر ہوتی ہے، اور جو تمباکو ہے، گردہ ہے، اس کے نہ پینے سے، بھنگ پینے کا نہ عقل ظاہر ہو جائے، شراب پینے کا عقل ظاہر ہو جائے، تو جو ہرمن نہ پینے گا پھر عقل ظاہر ہوگا۔ تمباکو کا استعمال نہ کرے گا تو آپ کو سمجھے گا میں بیمار ہوں، بخار چڑھ گئے۔ ایسا ایک بابے جو نا سگریٹ چڑھا دی تھی، وہ چلا بابا سی، انہیں مسیح کو آنا ہوئے تو کدی ادھر والے پوانی نہ کنویں چڑھے کدی ادھر بڑے، وہ آتا میں پیر کدرے رکھنا پہنا کدرے میں 60 سال میں سگریٹ پیتے رہے مولوی تھوڑے میں ہڑکے چڑھے تو میرے سگریٹ چڑھا دیتے، وہ 2-4 میں سوٹے لائے پھر وہ ہوگی بحال ہوئی۔ یعنی تمباکو جو ہے، جو پان کھاتے ہیں، پان اگر نہ کھائیں تو عقل صحیح قوت ساتھ نہیں دیتی، دماغ کام تو پان تردی دے تب میری زبان چلے، کرنٹ بھی پوری ہو جائے۔ جیسے جو ہے یہ سگریٹ پینے والے، بعض لوگ ایسے سگریٹ کے بغیر کو واش روم بھی نہیں آتا، اور جو پان کھانے والے ہیں اللہ جانتے ہیں پان کے بغیر اپنی بیویوں کے بھی قابل نہیں رہتے، وہ کار جا لگے کھوتے کا پان بول رہتا ہے، یہ نشے کی خباثت ہے۔ ہاں میرے بھائی آپ کو اللہ کی توفیق سے سنت کے حدیث کے فوائد بتائیں۔ حضرات اب آخری جو میری بات کا حصہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم حدیث اور سنت کے بغیر قرآن مجید کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ آیت اتری، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد ابھی تک انہوں نے ظلم نہیں کیا، وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ جنت میں۔ شہبت آ گیا، کہہ رہے یا رسول اللہ کیڑا بندہ ہے؟ اب سب سے عقل والے زبان والے صحابہ عربی تھے، کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے وہ بندہ جسے کوئی گناہ اپنی غلطی سے کرتا ہو جائے؟ اب نبی علیہ السلام نے اس آیت کا منع کیا۔ کیا منع کیا ہے؟ اس آیت کا منع کیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرنا۔ دوسری آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ قد عرفنا السلام علیک، ہمیں پتہ ہے آپ کو سلام کیسے پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہمیں سلام کا تو پتہ ہے، کیف نصلی، ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں، ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں۔ وہ اللہ کے نبی حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، آپ پر وہی اترنا شروع ہو گئی، وہی اترنا۔ جب وہی بند ہوئی تو میں سوال کرنے والا کدھر ہے؟ سوال کرنے والا آیا اور میں پڑھ آتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اور وہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جب یہ آیت اتری اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی تیری جو جماعت ہے نا صحابہ کی جنتی جماعت ہے، ان کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ابھی نہیں ملے، جو ابھی نہیں ملے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ صحابی تو ہوا ہے جو آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور اس پر فوت ہوئے، آپ کو ملے بھی نہ پھر بھی آپ کی جماعت میں؟ فرمایا ہاں حضرت اب یہ آیت ہے، اس آیت کی تفسیر کہاں سے آئی؟ اللہ کے نبی سے سوال ہوا ہے، اور یہ سوال کسے ہوا ہے؟ جس کا علم مخلوق میں سے سب سے زیادہ ہے، اور یہ نبی قرآن کی تشریح اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وہی اتری، وہی
کرنے کے بعد نبی اسلام کے پاس سلمان الفارسی تھے. آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا, سلمان الفارسی کے کندھے پر, فرمایا وہ لوگ جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے وہ اہل فارس سلمان فارسی کی قوم میں سے ہوں گے کہ اگر علم اور ایمان سنی جاتا ہے پر بھی ہوگا تو وہ وہاں سے بھی حاصل کر دیں گے. حضرات کے کون سے لوگ ہیں؟ امام بخاری فارسی ہے, امام مسلم فارسی ہے, امام ترمذی فارسی ہے, امام نسائی فارسی ہے, امام ابن ماجہ فارسی ہے, ابن حبان فارسی ہے, ابن خزیمہ فارسی ہے, امام بیہقی فارسی ہے. یہ وہ فارسی ہے کہ جن کے اوپر آج دین کا نام مدار ہے, اور اللہ نے ان کا تذکرہ کہاں پر کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حدیث کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو, بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلا قرآن میں پھر حدیث. نہ, مصطفیٰ کی ذات پہلے ہے. مصطفیٰ کی ذات نے جس طرح ہمیں قرآن دیا ویسے ہی مصطفیٰ کی ذات نے ہمیں حدیث بھی دی. تو دلیل میں جس طرح اللہ کا قرآن ہے اسی طرح نبی کا فرمان ہے. قرآن کو فوقیت حاصل ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ. اور حدیث کس کا کلام ہے؟ قرآن خالق کا کلام ہے اور حدیث مخلوق میں سے جو افضل ہے, سب سے زیادہ ہمارا سید البشر ہے, اس کا کلام ہے. کلام ہونے کے اعتبار سے قرآن کو تفہم برتری حاصل ہے, لیکن دلیل کے اعتبار سے جیسے اللہ کا قرآن ہے ویسے نبی کا الحمدللہ.